بس چلو اللہ تعالیٰ فرمائے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعت الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزوار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنۃ من باب الحسین علیہ السلام یا الہ العالمین بحق جمیع المعصومین۔ بار الہ واسطہ ابوالفضل العباس علمدار علیہ السلام کا جو مومنین و مومنات چل کر اس مقدس بزم میں آئے ہیں، اس بزم سے خالی جھولی یہ واپس نہ لوٹیں۔ عباس با وفا کی وفاؤں کے صدقے میں ہم سب کو ان ایام عزا میں حقیقی معنوں میں ویسا شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما جس پہ بطول راضی ہو جائے۔ ان ایام عزا میں ان مجالس حسین ابن علی میں ہمیں حر بننے کی توفیق عطا فرما۔ قرۂ عرض پر جہاں جہاں بھی صف عزائے مظلوم کربلا بچھی ہوئی ہے، میرے اللہ اسے اپنی عافیت کے حصار میں رکھ۔ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، ماتمی عزادار جوان بزرگ مائیں بہنیں بیٹیاں ہر ایک کی عزت جان ناموس مال کی حفاظت فرما۔ بہت سی دعائیں ایسی ہوں گی جو ہمارے ذمہ لگانا چاہتے ہوں گے، لگا نہیں سکے، میرے اللہ ان مومنین و مومنات کی وہ دعائیں بھی مستجاب فرما۔ خاص طور پر جو کہا گیا میرے اللہ تیری مخلوق ہے، اس زمین پر جانور بھی انسانوں کے کام آتے ہیں، بہت سے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے، بہت سے فائدے یہ انسان اس سے اٹھاتا ہے۔ بار الہ باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں جو بیماری ان جانوروں کو، مویشیوں کو، لوگوں کے مالوں کو لاحق ہے، اس سے اسے چھٹکارا نصیب عطا فرما۔ ہر ایک کے مال، رزق، عزت، بخت، توقیر میں اضافہ فرما۔ منتظمین صف عزا اور دنیا میں جہاں جہاں بھی منتظمین ہیں سب کی توفیقات خیر میں اضافہ ہو، امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو۔ ہر دعا کی ایک دعا، میرا گھر اتنا خوبصورت بن جائے کہ زہرا کلال وقت کا امام جب ظہور فرمائے تو کم از کم ایک رات میرے گھر میں مہمان ٹھہر سکے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، آپ موجودین اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین کے مرحومین کے لیے، اور بالخصوص ان ولا والوں کے لیے جو آج دنیا چھوڑ گئے، قبر کی اندھیریوں میں اکیلے ہیں، ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، مل کر خلوص نیت کے ساتھ 3 مرتبہ درود کی تلاوت فرما دیں۔ اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، وقال فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ سامعین عزیز وقار، موالیان حیدر کرار، آپ آشنا ہیں ویسے تو ایام عزا، اور ایام عزا میں ایک آدھ دن تاخیر ہو ہی جاتی ہے، لیکن ہماری تاخیر کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہمیں فیصل آباد کی مجلس سے، مرکزی مجلس عزا جلوس سے خطاب فرمانا تھا، اور وہاں کچھ تاخیر ہوئی، اور کل سے انشاءاللہ العزیز معاملات جیسے پہلے چلتے ہیں ویسے چلتے رہیں گے۔ قبلہ جس وقت پہ خطاب فرماتے ہیں خطاب فرمائیں گے، اور بندہ حقیر بھی انشاءاللہ العزیز اپنے وقت پر ہی آپ کی سماعتوں کی قدم بوسیوں کا شرف حاصل کرے گا۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آج الحمدللہ بعنوان بعثت مصطفیٰ اور معرفت ذی القربیٰ ہماری 7ویں نشست ہے۔ رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا۔ میں نے خطبہ بھی بہت مختصر پڑھا آج، اس لیے رسول کو اللہ نے مبعوث فرمایا،
مبعوث فرمانے کے بعد رسول نے اعلان رسالت فرمایا۔ اعلان رسالت سے لے کر رسول کی ظاہری طور پر آخر حیات تک، لفظ چن کے بولے جاتے ہیں نا، ظاہری طور پر آخر حیات تک، اگر رسول کی زندگی کی ابتدا اور انتہا دیکھی جائے، ظاہری طور پر اگر ابتدا اور انتہا دیکھی جائے تو اس ابتدا اور انتہا میں ہمیں دو نعرے ملیں گے۔ ایک نعرہ جو ابتدائی نعرہ تھا، ایک نعرہ جو انتہائی نعرہ تھا۔ ایک نعرہ جو تبلیغ کی ابتدا میں لگایا، ایک نعرہ جو تبلیغ کی انتہا پہ لگایا۔ جو ابتدا میں لگایا وہ بھی بعثت کا مقصد اور ہدف تھا، جو انتہا میں لگایا وہ بھی بعثت کا مقصد اور ہدف تھا۔ اب ابتدائی نعرہ کیا تھا؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ ان تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ ان تفلحوا، تاکہ تم فلاح اور نجات پا جاؤ۔ وہ مانتے تھے 360 خداؤں کو۔ آباد رہی۔ رسول نے آ کے ایک اپنا منوانا چاہا، اور وہ جو 360 کو مانتے تھے نا، ان میں سے کسی کا خدا سورج تھا، کسی کا خدا چاند، کسی کا خدا ستارہ، کسی کا خدا انسان، کسی کا خدا بچھڑا، کسی کا خدا خوراک۔ اب وہ حلوہ تھی یا کوئی اور خوراک تھی، لیکن یہ طے ہے کہ خدا خوراک کا بنایا ہوا تھا۔ یعنی کتنے بے وفا تھے کہ جس کو خدا مانتے تھے اسی کو کھا جاتے تھے۔ یعنی وفا کا تقاضا یہ ہے جسے مانا جائے اس کے ساتھ کھڑا رہتے ہیں۔ تو اگر وفا خدا سے ہو تو وفا کرنی چاہیے، اگر وفا رسول سے ہو تو وفا کا تقاضا ہے اس کے ساتھ کھڑا رہا جائے، میدان چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتے۔ آباد۔ وفا کا تقاضا یہ ہے نا کہ اس کے ساتھ کھڑا رہا جائے۔ بے وفا تھے، اپنے خداؤں کے ساتھ ہی وفا نہ کرتے تھے۔ اور 360 جو مانتے تھے نا، ایک دوسرے والے کو نہیں مانتا تھا، دوسرا تیسرے والے کو نہیں مانتا تھا، تیسرا چوتھے والے کو نہیں مانتا تھا۔ پھر بھی گنتی دیکھیے، 1 2 3 نہیں، 360 خداؤں کے ماننے والے، اور لڑتے نہیں تھے آپس میں، لڑتے نہیں تھے۔ آپ آباد رہیے۔ اور رسول نے آ کے ایک اپنا منوانا چاہا، لڑنے لگ گئے۔ کیا خیال ہے ڈگورے والو؟ آپ سلامت رہیے۔ کوئی وجہ تو ہے نا، کوئی لاجک تو ہے نا کیوں رسول کے دشمن ہوئے۔ یہ جو 360 خداؤں والے تھے نا، ایک دوسرے والے کے خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن پھر بھی اس کی مثال دیتا ہوں۔ یہ جو اپوزیشن میں پارٹیز یکجا ہوتی ہیں، کیا دل سے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں؟ دلی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کے مفادات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ مفادات انہیں جوڑ کے رکھتے ہیں۔ ان کے بھی 360 خداؤں کے تھی اپوزیشن، لیکن جڑی بیٹھی تھی، مفادات بنائے بیٹھی تھی۔ اچھا، جو 360 کو مانتے تھے، ایک نبی کا بھی مان لیتے تو 361 ہو جاتے نا، ایک گنتی کا حضور والا اضافہ ہو جاتا۔ پھر بھی رسول کے دشمن ہوئے کلمے کی وجہ سے، اور کلمے کے تھے 2 جز، فردن پہلا تھا لا الہ، نہیں لا الہ ایک، الا اللہ دوسرا جز، لا الہ ایک جز تھا، الا اللہ دوسرا جز۔ پہلے کا ترجمہ
کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں۔ دوسرے کا ترجمہ الا اللہ، مگر اللہ۔ یہ جو پہلا جملہ تھا نا، اس کی وجہ سے رسول کے دشمن ہو گئے تھے کہ یہ جو کہتا ہے نا کوئی خدا نہیں، یہ کہہ کے ہمارے 360 کا ستیہ ناش کرتا ہے۔ ہمارے 360 کا کرتا ہے ستیہ ناش، اور اس کے بعد اپنے کا اقرار کرواتا ہے۔ یہ بنیاد اسلام تھا۔ چلیے پھر لطیف سماعتوں کی نظر جملہ کرنے جا رہا ہوں۔ رسول نے کہا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں، کوئی خدا نہیں الا اللہ۔ کتنے جز تھے کلمے کے؟ پہلے کا مطلب تھا کوئی خدا نہیں، دوسرے کا تھا مگر اللہ۔ دو جز کلمے کے، پہلا تبرہ تھا، دوسرا تولا تھا۔ اب جملہ پورا دے دوں، جملہ سنبھالیے گا۔ بنیاد اسلام تھا یہ جملہ، بنیاد اسلام تھا یہ کلمہ، اور اس کے دو جز، پہلے تبرہ آیا، پھر تولا آیا، اور دستور مل گیا اگر سچے خدا کو ماننا ہو۔ آوازیں تھک بھی جاتی ہیں، عشرے کا تقاضا ہے، لیکن عقیدہ کبھی تھکا نہیں کرتا۔ کہا پہلے سچے خدا کو اگر ماننا ہے تو سچے خدا کو ماننے کا تقاضا یہ ہے پہلے جھوٹوں کی نفی کرنا پڑے گی، پھر سچے کا کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر سچے نبی کو ماننا ہو تو دستور یہی ہے مسلمانوں، پہلے جھوٹے نبیوں کی نفی کرنا ہوگی، پھر سچے نبی کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ تو دستور تو مل گیا، اگر سچے خدا کو ماننا ہو پہلے جھوٹوں کی نفی کرو، پھر سچے کا کلمہ پڑھو۔ اگر سچے نبی کو ماننا ہو پہلے جھوٹوں کی نفی کرو، پھر سچے نبی کا کلمہ پڑھو۔ اور اگر سچے علی کو ماننا ہو پہلے جھوٹوں پہ بے شمار کرو، پھر علی ولی اللہ پڑھو۔ آباد رہے۔ بھائی دستور یہ ہے نا، منات یہ ہے، معیار یہ ہے، بنیاد اسلام تھا یہ جملہ۔ اور جتنے نبی آئے نا ان سب کی تبلیغات میں بنیادی نکتہ تھا لا الہ الا اللہ۔ سارے قرآن نے جا بجا اس جملے کو کوٹ کیا، اللہ تعبدوا الا اللہ، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط اللہ کی۔ اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط الہ واحد کی۔ اچھا پھر ایک لحظے کو روکو، نبی یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ اللہ ہے۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مولانا کی موجودگی میں، نبی یہ بتانے نہیں آئے تھے اللہ ہے، بلکہ یہ بتانے آئے تھے اللہ کون ہے۔ اس کی دلیل اتنا جلدی یہ حل طلب نہیں ہے، دلیل اور بھی ریکوائرڈ ہوگی اس کے لیے۔ یہ بتانے نہیں آئے تھے کہ اللہ ہے، یہ بتانے آئے تھے اللہ کون ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیے توحید ہے فطری، یعنی فطری طور پر، اور فطرت وہ ہوتی ہے جسے ماننے میں سارے یکساں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہو تو بھی فطرت ایک جیسی، غیر مسلم ہو تو بھی فطرت ایک جیسی، کافر، ہندو، مشرک، مسلمانوں کے فرقے جو بھی ہو، انسان ہو، فطرت ایک جیسی۔ یعنی فطرت انسان کے اندر ایسے سفر کرتی ہے، ایسے دوڑتی ہے جیسے رگوں میں خون۔ یا اس سے اور بڑی مثال کہ مائیں بہنیں بیٹیاں گھروں میں آٹا گوندتی ہیں، اس میں نمک ڈالتی ہیں، جب آٹا تیار ہو جائے، گوندا جائے، آپ تشخیص نہیں کر سکتے نمک کہاں ہے کہاں نہیں ہے۔ ایسے ہی فطرت انسان کے اندر موجود ہے۔ تو فطری طور پر یہ پیڑ جو ہے توحید کا، مثلا مثال دی جا رہی، توحید کا پیڑ انسان کے اندر لگا ہوا ہے۔ جب لگا ہوا ہے تو پھر نبی کیوں آتے تھے؟ گاؤں دیہات والوں، 38 والوں، مثال یہاں ضائع نہیں ہو سکتی۔ ایک درخت ویرانے میں لگا ہو، اس کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہو، تو اس کے اطراف میں جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں، یعنی
ان جڑی بوٹیوں کی کٹائی کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے؟ نبی یہی کام کرنے آتے تھے کہ جو فالتو کے خدا بن بیٹھتے تھے ان سے توجہ ہٹواتے تھے، اصلی کی طرف کرواتے تھے۔ نبی یہ کرنے آتے تھے۔ اللہ یا رسول اللہ، یا آپ سلامت رہی، یہ کرنے نبی آتے تھے۔ ہاں یہ شیعوں کی توحید ہے، آؤ سنو ہم سے توحید۔ نبی یہ کرنے آتے تھے، ٹھیک ہے؟ اسے عربی میں اس عمل کو ایک نام دیا جاتا ہے تہذیب۔ فالتو یہ مالی جو کام کرتا ہے نا، یعنی اسے تہذیب کہتے ہیں۔ مثلا فالتو جڑی بوٹیوں کی کٹائی کر دینا، یہ جو آپ باربر، سیلون اور نائی کے پاس جا کر خوبصورت خط بنواتے ہیں، بال کٹواتے ہیں، اسے بھی عربی میں تہذیب کہتے ہیں۔ یعنی فالتو کو کٹوا دیا جاتا ہے، خوبصورتی کو نکھار دیا جاتا ہے، یہ تہذیب ہے۔ اب سمجھ آیا تہذیب عزاداری کیا ہے؟ تہذیب عزا کیا ہے؟ اگر میں اس پہ پڑھوں تو آج کی ساری تقریر اسی پہ چلی جائے، اور کئی اشرے بھی اس پہ پڑھے جا سکتے ہیں تہذیب عزا پہ، لیکن کچھ مصادیق میں گنوا کے جوانوں کو پیغام دے کے بات آگے بڑھاؤں گا، ہے نا توجہ؟ تہذیب عزا کیا ہے؟ عزا کی تہذیبوں میں سے پہلے کا کئی اشرے اس پہ پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن کچھ میں گنواؤں گا بنیادی اور پھر آگے بڑھ جاؤں گا۔ عزا کی تہذیبوں میں سے ایک تہذیب یہ ہے کہ حسین کے نام کا تبرک پیروں کے نیچے کچلا نہ جائے۔ اتنا ڈالو نا لنگر جتنا کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ کیوں بچا رہے ہو؟ رزق پیروں کے نیچے آنا کتنی بڑی توہین ہے، اور اگر پکے حسین کے نام کا، ہاں اتنا، ٹھیک ہے؟ جلوس میں جا رہے ہو، جاتے ہیں جاتے رہیں گے، جلوس میں گئے، تبرک کا شاپر ملا، ٹھیک ہے؟ کھایا وہیں پھینک دیا، کیوں؟ بعد میں منکروں نے آنا ہے، دشمن عزا نے آنا ہے، وہ دیکھیں گے کہ یہ ایسے شاپر بکھرے پڑے ہیں، وہ کہیں گے ایسے ہوتے ہیں ولا والے، ایسے ہوتے ہیں ولا والے، اور تم پہ تانا کسیں گے۔ اسے سنبھال لو، اپنی جیب میں بھی ڈال لو تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اچھا اگلی جو بات کر رہا ہوں نا، دائیں بائیں نہ دیکھیے گا، کیا کرنا ہے؟ دائیں بائیں، مجھ سے وعدہ کیجئے دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اور یہ کسی پہ ہٹ نہیں ہے، کسی پہ ہٹ نہیں ہے، دست ادب جوڑ کے کہہ رہا ہوں، لیکن عمومی بات کر رہا ہوں۔ تہذیب عزا، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہوں جو اس پہ پورا نہ اترتے ہوں، تو دوسرے نے اس کو دیکھ کے اس کا مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے؟ میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں۔ تہذیب عزا یہ ہے کہ کالا لباس پہنا جائے۔ میں حسین کا ذاکر ہوں، میں عالم نہیں، میں چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں حسین کا ذاکر ہوں، میں 2 ماہ اور 8 دن سوائے امامے کے کالے لباس میں رہتا ہوں، تاکہ زمانے کو پتہ چلے یہ عزاداری والے ہیں۔ میں خود رہ رہا ہوں تو اپنی قوم کو پیغام دے رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں ہو؟ اگلی بات کروں، تہذیب عزا یہ ہے کہ ماتمی سنگت سے نہ لڑے۔ تہذیب عزا یہ ہے کہ نوحہ خان سے نہ لڑے۔ تہذیب عزا یہ ہے کہ ذاکر سے نہ لڑے۔ تہذیب عزا یہ ہے کہ صاحبان منبر علماء سے نہ لڑیں، واعظین سے نہ لڑیں، اس لیے کہ یہ دن فقط اور فقط حسین کے ہیں، ذاتی لڑائیوں کے نہیں ہیں۔ تہذیب عزا یہ ہے کہ وہ تبرکات، وہ چیزیں جو حسین کے ساتھ مختص ہوتی ہیں۔ تہذیب عزا یہ ہے کہ امام بارگاہ میں باوضو ہو کے آیا جائے۔ تہذیب عزا یہ ہے کہ حلقہ ماتم میں جب حیا علی العزا کہا جائے،
نہیں سمجھے جملہ؟ حیا علی العزا، آؤ عزا کی طرف. تو تہذیب عزا یہ ہے کہ جب حیا علی العزا کہا جائے تو تو حلقہ ماتم میں نظر آئے. اور تہذیب عزا یہ ہے چھوڑتے ہیں ساتھ تو چھوڑ دے، میں نے وقت کے امام کو راضی کرنا ہے. تہذیب عزا یہ ہے کہ جب حیا علی العزا کہا جائے تو تو حلقہ ماتم میں نظر آئے. اور تہذیب عزا یہ ہے کہ جب حیا علی الصلاۃ کہا جائے تو مصلی عبادت پہ نظر آئے. آپ جی ہیں بھائی محترم. تہذیب عزا یہ ہے کہ اگر بھائی سگا تجھ سے ناراض ہے تو عزا کی تہذیب یہ ہے پہلے اسے منا. 6 سال ہو گئے بھائی سے بول ہی نہیں رہا اور تہذیب عزا منائی جا رہی. نہیں، عباس اور حسین کے ماننے والے ہیں نا، 2 میں سے ایک غلط ضرور ہوتا ہے، لیکن جو غلط نہ ہوتے ہوئے جھک جائے اسی کو تو حسینی کہا جاتا ہے. آباد رہیے. اتنی محبتوں سے سن رہے ہیں، میری طرف سے داد وصول کیجئے. تہذیب عزا یہ ہے تیرا مرحوم باپ مر گیا ہو، اللہ درجات بلند کرے، اللہ درجات بلند کرے، آپ کی آنکھوں کے آنسو سلامت رہے. یقین جانیے یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ قوم خوبصورت ہے. میں تبلیغ میں سختی کا قائل نہیں ہوں. غلط کرتا ہے وہ بندہ جو تبلیغ میں سختی کرتا ہے، اور غلط کرتا ہے وہ بندہ کہ جو اس ڈر سے تبلیغ نہیں کرتا کہ مجمع ساتھ چھوڑ گیا تو کیا بنے گا. غلط کرتا ہے وہ بندہ کہ جو سوٹی اٹھا لیتا ہے اور قوم کے ماتمی عزاداروں پہ سختی کرتا ہے. سختی نہیں، ہاں پہنچانا چاہیے پیغام، پھر ماتمیوں پہ بھی لازم ہے کہ پیغام کو اپنائیں. ہاں یہ تہذیب عزا ہے. تہذیب عزا یہ ہے کہ تیرا مرحوم باپ مر چکا ہو، اللہ درجات بلند کرے جن کے مر گئے. تہذیب عزا یہ ہے کہ جب باپ مر جائے اس کے بعد اس کے مال میں سے اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دے دے. آباد رہی ہے. تہذیب عزا یہ ہے، ہاں نہیں دے گا تو تہذیب عزا نہیں ہوئی. اور پریشانیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی ماضی میں کچھ ہو جاتا ہے لیکن مستقبل میں انسان دور کرے. تہذیب عزا یہ ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں نا، بات تھوڑی لمبی تو نہیں ہوگی. یہ تہذیب ہے، مادیات سے نکلنا ہے، معنویات کی طرف آنا ہے. میں نے ایسے بندے دیکھے جو 10 دن گناہ نہیں کرتے. اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، خدا سلامت رکھے. اور بہت بڑا گناہ 10 دن نہیں ہوتا. پتہ آپ کو بھی یہ ممبر کا تقاضا ہے، میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن میں جملہ جو کہنا چاہتا ہوں، اگر 10 دن حسین کے نام پہ گناہ نہیں کیا جاتا تو سال کے باقی دنوں میں گناہ کیوں کیا جاتا ہے؟ باقی دن کیا حسین ساتھ نہیں رہتے؟ اگر 10 دن تو نے شراب چھوڑی ہے، تجھ پہ لازم ہے سارا سال حسین کے واسطے چھوڑ. آپ جی ہے سلامت رہیے. مل کے آخری علی ولی اللہ پڑھنے والے تک. یا علی یا علی یا علی. شاباش حیدری، یا علی شاباش. اللہ آپ کو زیت و زندگی دے، سلامت رہے. ہاں یہ تہذیب عزا ہے. تو تہذیب سمجھا رہے تھے نا ہم. کہاں سے بات چلی تھی؟ جڑی بوٹیوں کی کٹائی تہذیب کہلاتی ہے. تو اب نبی آتے تھے بتانے کہ اللہ کون ہے. آدم آئے یہ بتانے کہ اللہ کون ہے، نوح آئے یہ بتانے کہ اللہ کون ہے، یحییٰ آئے یہ بتانے کہ اللہ کون ہے، عیسیٰ آئے یہ بتانے کہ اللہ کون ہے، موسیٰ آئے یہ بتانے. کیا بنا بھائی، کیا بنا؟ وہ دیکھو میرے سامنے. اٹھ کے بتائیے اسے. ہاں دیکھو بھائی، وہ کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی، ٹھیک کرو نا خدا کے نام پہ. ہاں صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پہ. میں آپ کا ترجمان ہوں، سلامت رہیے. اگرچہ مجھے بات پہنچانے میں مسئلہ نہیں ہو رہا، ٹھیک چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہر عزادار کو ساؤنڈ کلیئر ہونا چاہیے تاکہ اسے بات ملے. ٹھیک ہے. آدم لا الہ الا اللہ کے لیے آئے، نوح لا الہ الا اللہ کے لیے، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یعقوب، ایوب، اسماعیل، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سب لا الہ الا اللہ کے لیے آئے. سب کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں مگر اللہ. اچھا 1.25 لاکھ نبیوں کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ.
یہ نعرہ اور بھی مقامات پہ بلند ہوا۔ قرآن نے جا بجا کہا نا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط اللہ کی، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط الہ واحد کی۔ میں حوالہ پہلے دے رہا ہوں، نوٹ کرنے والے نوٹ کر سکتے ہیں، اپنی قوم کو ضرورت نہیں ہے لیکن جنہیں شک گزرتا ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، اپنی قوم کو ضرورت نہیں، کیونکہ میں شیعت کا ترجمان ہوں نا، میں جو کہوں گا یہ آنکھیں بند کر کے مان لیں گے، ٹھیک ہے، مجھ پہ اعتماد کرتے ہوئے، اور میں بھی کتابوں سے دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ لیکن میں برادران کے لیے حوالہ دینا چاہتا ہوں، اگر کوئی لینا چاہتا ہے، کتاب کا نام ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، عربی کی کتاب، 5 جلدوں پر مشتمل، برادران کے نزدیک بڑی معتبر، النہایہ فی غریب کیا ہو گیا بھائی؟ صلوات پڑھی محمد و آل محمد کی ذات پر۔ توجہ رکھیے میری جانب، توجہ رکھیے۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ کتاب کا نام ہے النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، عربی کی کتاب، 5 جلدوں پر مشتمل، برادران کی اس کی 5ویں جلد کلمہ ناظرہ کے اندر جو نعرہ لکھا گیا ہے، جو ورد لکھا گیا ہے کہ وہ ورد لوگ ایک شخص کے چہرے کو دیکھ کے کرتے تھے، شخص کون ہے وہ بھی وہاں موجود، ورد کیا ہے وہ بھی وہاں موجود، ابھی کھول دوں تو لطف خطابت جاتا رہے گا، ورد وہاں ہے۔ ادھر میری تمہید کو سمیٹیے گا اور پھر دعائیں دیجیے گا۔ تمہید کیا ہے کہ نبیوں کا نعرہ تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ تعبدوا الا ایہ، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط الہ واحد کی، کسی کی بندگی نہ کرو مگر فقط اللہ کی، یہ تھا نبیوں کا نعرہ۔ ادھر آدم آئے لا الہ الا اللہ کے لیے، نوح آئے لا الہ الا اللہ کے لیے، یحییٰ آئے لا الہ الا اللہ کے لیے، موسیٰ کا نعرہ تھا لا الہ، عیسیٰ کا نعرہ تھا لا الہ، یحییٰ کا نعرہ تھا لا الہ، یعقوب کا نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ 1,24,000 نبیوں کا مشترکہ نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ حوالہ پہلے دے چکا ہوں، وہاں سے ٹیلی کر لے جس کو شک ہو، حوالہ پہلے دیا۔ جو نعرہ تھا 1,25,000 نبیوں کا، وہ کسی کا ورد زبان بنتا تھا کسی کو دیکھ کے۔ تو النہایہ فی غریب الحدیث والاثر، کلمہ ناظرہ، 5ویں جلد، عربی کی کتاب، اس کے اندر موجود ہے کہ جب میرا اور آپ کا مرشد علی گلیوں سے گزرا کرتا تھا، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ آواز رہی مل کے حیدری، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، آپ کے جھومنے پہ قربان، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ تیری داد نے آواز بڑھوائی میری، اب سنبھالی جملہ، ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، کتنا صاحب جمال ہے، لا الہ الا اللہ، ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، کتنا صاحب تقوی ہے، لا الہ الا اللہ، ما اشجع ھذا الفتى، کتنا شجاع ہے، لا الہ الا اللہ، ما اتقى ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، کتنا متقی ہے، لا الہ الا اللہ۔ ترجمہ میں نے کر دیا، باہر کا لطف لیجئے گا، اور اصل جملہ آپ کے حوالے کروں۔ آدم کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ، نوح کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ، یحییٰ کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ، میرے نبی کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ، کم و بیش 1,25,000 انبیاء کی تبلیغ کا مرکز و محور لا الہ الا اللہ۔ اور جب تیرا میرا مرشد علی گلیوں سے گزرا کرتا تھا، لوگ علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھا کرتے تھے ما اجمل ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اشجع ھذا الفتى لا الہ الا اللہ، ما اکرم ھذا الفتى لا الہ الا اللہ۔ تو جو کام 1,25,000 نبی اپنے کردار سے کرتے تھے، وہ ابو طالب کا بیٹا علی اپنے دیدار سے کرتا تھا۔ علی علی
آباد رہیے جی بزرگو، آپ سلامت رہیں محترم، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں جی بسم اللہ۔ عالم آل محمد ہیں، ہم تو ذاکر ہیں چھوٹے سے، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، بسم اللہ آپ جی ہیں۔ ہاں ہاں زندہ باد۔ ایک منٹ کھڑے رہنا۔ بوڑھا صحابی رسول ابو ذر غفاری مدینے کی گلیوں میں جھوم کے پڑا کرتا تھا، لوگوں ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، زمانے والوں اپنی اولاد کو علی کے فضائل سناؤ، اگر برداشت کر لے اللہ کا شکر ادا کر، اگر برداشت نہ کرے بچے کو چھوڑ اس کی ماں سے پوچھ بتا غلطی کہاں کی۔ آواز رہیے زندہ باد، آواز رہے۔ ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب۔ ہاں جس کو اس بات پہ فخر ہے شکریہ کے طور پہ صلوات کی تلاوت فرما دے، صلی اللہ محمد۔ سنا علی اپنی اولاد کو، اگر برداشت کرے تو اللہ کا شکر ادا کر۔ جو کام 1.25 لاکھ نبی اپنے کردار سے کرتے تھے، ابو طالب کا بیٹا علی اپنے دیدار سے کرتا تھا۔ ہاں تو نبی کی تبلیغ کا مرکز و محور تھا لا الہ الا اللہ، اور ایک نعرہ جو انتہا میں لگایا وہ نعرہ یا ایھا الرسول بلغ غدیر نہیں پڑھ سکتے، موضوع کا تقاضا ہے، ٹھیک ہے، پھر کبھی صحیح غدیر، لیکن یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، موضوع کے تحت میں نے بات کو آگے بڑھانا ہے۔ تقریر ہمارے پاس 2-3 باقی رہ گئی ہیں، گفتگو طولانی ہے ابھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالۃ واللہ یعصمک من الناس، اے رسول پہنچا دے۔ رسول نے پہنچا دیا، لیکن میں نے جب کہا کہ غدیر نہیں پڑھ سکتا، مجبوری کی وجہ سے کہا نا، لیکن پھر بھی چلیں آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ ضرور پڑھتا ہوں، ایک جملہ ضرور پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ غدیر میں ممبر بنوایا گیا، ٹیمپریری عارضی پالانوں کا، یہ آپ کا خوبصورت ممبر اللہ شاد و آباد رکھے، بہت پیارا ہے، ٹھیک ہے، کوئی خوبصورت ممبر نہیں تھا، اس کی جگہ اگر باہر سے پالان لا کے کہیں سے مل جائے وہ رکھ دیا جائے، یا پالان نہیں کوئی پتے لا کے رکھ دیے جائیں، دریاں لا کے رکھ دی جائے، تو ذہن تبادر تو کرے گا نا، آج اس کی جگہ یہ کیوں آ گیا، ٹھیک ہے۔ ادھر قصر یزید میں مولا نے کیا کہا تھا، مولا سجاد علیہ السلام نے، یزید اللہم صلی علی محمد وآل محمد، تیرا ممبر نہیں لکڑیوں کا ڈھیر ہے، شاباش۔ ایک لہجے کو سوچئے، جو پورا بیت المال کھا گئے تھے، اور کھانے کی عادت کہاں سے پڑی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہے، بتا دوں تو میری باقی 3 تقریروں پہ پابندی لگ جائے گی، ٹھیک ہے نا، کھانے کی عادت کہاں سے پڑی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ کتنا زبردست ممبر ہوگا یا نہیں ہوگا، ظاہری طور پہ زبردست ممبر ہوگا، جواہرات بھی لگے ہوں گے، کوئی بڑی زبردست لکڑی بھی لگی ہوگی، لیکن مولا نے کہا لکڑیوں کا ڈھیر، ادھر پالان کہا ممبر، یعنی بتا دیا ممبر وہی ہوتا ہے جہاں حقدار امام کو اس کا حق مل جائے، ممبر وہی ہوتا ہے۔ تو اب رسول نے بنوایا پالانوں کا ممبر، جس جملے کی طرف میں نے اشارہ کرنا ہے اور ایک ہی جملہ پڑھنا ہے، پالانوں کا ممبر بنوایا۔ ایک چیز ہوتی ہے تداعی معنی، قبلہ معنی کو ذہن میں بلا لینا، اللہ آپ کے قصبے کو شاد و آباد رکھے۔ قصبے سے مثلاً آپ باہر نکلیں، جو مین انٹرنس ہے قصبے کی، بالفرض خدا نخواستہ اس مقام پہ آپ کے سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی پردیسی گزر رہا ہو
اس کو گاڑی آئے ہٹ کرے اور خدا نخواستہ اس کی ڈیتھ ہو جائے، جب بھی آپ وہاں سے گزریں گے، وہ پچھلے والے یاد آئے گا، دل نازک ہوا تو دکھے گا، پردیسی تھا، کون تھا، بیچارہ بے گناہ مارا گیا، سر جھنجھوڑیں گے۔ اشارہ سمجھیے، لفظوں کی خطابت بھی ہوتی ہے، اشاروں کی خطابت بھی ہوتی ہے۔ سر جھنجھوڑیں گے، نکل دماغ سے، نہیں نکلے گی۔ اگر ہوا نازک دل تو گاؤں چھوڑ جائے گا، نہیں بھائی میں جاتا ہوں، میرا گزارا نہیں ہے۔ اچھا اسی چوک میں مثلاً پہنچے تو کسی کا فون آ گیا، مثلاً حضرت پٹواری کا فون آ گیا، تیرے لکڑ دادے کی اتنی زمین تھی، میں تو تجھے ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تو رہتا کہاں ہے، میرے پاس چکر لگائیں تجھے دوں گا، تیرے نام منتقل کروں گا۔ اب بہانوں سے ادھر جاؤ گے، چوک میں کوئی بھی کام ہوگا ادھر سے گھوم کے جاؤ گے، وہاں جاؤں گا مجھے واقعہ یاد آئے گا، نبی نے کہا اتارو پالان، یا علی، ابھی تو ابتدا ہوئی ہے، شاباش، نبی نے کہا اتارو پالان۔ اور یہ اونٹ اس کے لیے، عربوں کے لیے کیپٹل کی حیثیت رکھتے تھے۔ کیپٹل ہوتا ہے راس المال، بندے کا سرمایہ۔ اونٹ کھا بھی لیتے تھے، بھوک لگتی تھی تو کھا لیتے تھے، اچھا میں دیکھ رہا تھا پنکھا تو نہیں چل رہا اس لیے اوپر دیکھا، بھوک لگتی تھی تو کھا بھی لیتے تھے، تجارت بھی اسی پہ ہوتی تھی، رینٹ پہ بھی دیتے تھے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آج کل کسی کا رینٹ کار کا بزنس ہو، اللہ برکتیں ڈالے، اپنی گاڑی ہیں، خود جانا ہو تو چلے گئے، کسی نے مانگی تو رینٹ پہ دے دی، پیسے کم پڑے تو وہی بیچ دی۔ بس ایک چیز ہوتی ہے کہ کھا نہیں سکتے اسے، جبکہ ان کا ایک فائدہ اور بھی تھا کہ کھا بھی سکتے تھے۔ اچھا اب میں بڑی سادہ روزمرہ کی مثال ان بچوں کے لیے دیتا ہوں تاکہ یہ بھی ہم سفر ہو جائے۔ گاڑی اور سیٹس کا کیا ربط ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ گاڑی ہو اور سیٹیں نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے گاڑی کے لیے سیٹس لازم، ایسے اونٹوں کے لیے پالان لازم۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اونٹ ہوں پالان نہ ہوں۔ اور جب نبی نے اتروائے پالان، اس کے بعد جب بھی دیکھتے تھے پالان، اشارہ سمجھنا، کوئی ایسے تھے جو ولا والے تھے، کوئی ایسے تھے جو منکر تھے، جب دیکھتا تھا منکر پالان، زندہ باد، جب دیکھتا تھا منکر پالان، نہیں نکل دماغ سے، نکل دماغ سے، نہیں نکلتا تھا۔ عزت علی کی قسم، غدیر کے بعد مر گیا منکر ولایت علی اور جی گیا علی کی محبت والا سلمان، کمبر، ابو ذر، مقداد، یہ تو جی گئے۔ بہانوں سے پالان دیکھتے تھے، لیکن منکر ولایت علی جب پالان رکھتا تھا تو بھی مر جاتا تھا، جب اتارتا تھا تو بھی مر جاتا تھا۔ مل کے مر جاتا تھا منکر ولایت علی۔ ابتدا نبی کی لا الہ الا اللہ، انتہا نبی کی علی ولی اللہ۔ تو توحید کے ٹھیکیدار اگر لا الہ الا اللہ کے لیے گلی گلی در بدر فلا جگہ فلا ساز و سامان کے ساتھ جانے کا شوق ہے، تو سنت نبی تب ہوگی جب نبی کی ابتدا بھی لے، نبی کی انتہا بھی لے۔ اگر ابتدا کو لے گا تو تبلیغ لا الہ الا اللہ کر، اگر انتہا کو لے گا تو علی ولی اللہ کی تبلیغ۔ یہ ولایت تھی۔ ہاں میرے علی کو کیسے پہچان
جی ہاں بالکل سلامت رہے. علی کے خادموں کی شان بھی یہ ہوتی ہے ہاں کہ وہ تقویٰ میں بے مثال ہوتے ہیں. ہاں علی کے خادم ایسے جیسے سلمان، مقداد، قمبر، ابو ذر جی جاتے تھے دیکھ کے، جیسے آج آپ کے چہرے مسکرا اٹھے غدیر سن کے. اور خود سوچئے نا جو مر جاتے تھے، میں نے رک جانا تھا یہاں پہ لیکن آپ کی محبت دیکھ کے پھر پڑھ رہا ہوں ایک جملہ اور. دیکھیے جب انسان آمادہ نہ ہونا کچھ کہنے کے لیے تو لفظ گلے سے رک رک کے نکلتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ رک. اور جب آمادہ ہو تو لفظ آگے آگے نکلتے ہیں. اب مبارکباد 1.25 لاکھ حاجیوں نے دی تھی، سلمان و قمبر، مقداد، ابو ذر نے دی تھی. جملہ بڑی آہستگی سے کہوں گا لیکن آپ گھر جا کے بھی اس کا لطف لیتے رہیں گے، اگلی نشست تک بھی جملے کا لطف برقرار رہے گا. جن کو تو بھاتا تھا علی، سوچئے انہوں نے کیسے مبارکباد دی ہوگی، اور جنہیں کھٹکتا تھا علی، اللہ جانے مبارکباد حلق سے نکلی کیسے ہوگی. مر گئے تھے اپنی موت آپ. بعثت کے اہداف یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. یہی علی کا حق اگر زمانہ سمجھا ہوتا تو نہ علی کے سر پہ ضرب لگتی، نہ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر. یتیم حسن کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں. عزیزانو، جب بی بی ام رباب، بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہما دونوں کربلا میں آئی ہیں، رنگ اور تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین زندہ تھے، اور جب بی بی ام فروہ آئی رنگ اور تھا. وجہ یہ ہے کہ 12 سال گزر گئے تھے، بیوہ ہو چکی تھی. اور اگر کوئی عورت تب بیوہ ہو جائے جب اس کی اولاد چھوٹی ہو، ایک ہی ارمان حسرت ہوتی ہے، میری اولاد بڑی ہوگی، میرے غم ختم ہو جائیں گے، اس سے مجھے اس کے باپ کی خوشبو آئے گی، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. عزادارو، یہی سوچ سوچ کے دن گزرا کرتے تھے. اور آخری وقت تھا نا جب میرے مولا حسن کا جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئے. یہ سطر ہر مصائب خان پڑھتا ہے، بڑی مشکل ہے سننا اور پڑھنا. جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنا. تم نے زیادہ سے زیادہ آج تک دیکھا ہو تو کسی کو خون کی الٹی آتے ہوئے دیکھا ہوگا، اس سے زیادہ نہیں دیکھا ہوگا، لیکن جگر کے ٹکڑے تشت میں آ جانا. اللہ اکبر. وہ زہر حسن مولا کو دی گئی اور عزادارو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے ہیں. تب بی بی ام فروہ کو بلایا، ایک وصیت کی، بصورت وصیت، بصورت تعویذ تحریر کر کے کچھ دے دیا. کہا فروہ جب کبھی پریشانی بنے اسے کھول لینا. میں ایک جملہ پیش کروں جو ماتمی بیٹھے ہو. 12 سال حسین کے گھر میں رہی ہیں، شہادت حسن کے تقریباً 12 سال بعد کربلا بپا ہوئی، لیکن 12 سالوں میں کبھی وہ تعویذ نہیں کھلا. وجہ کیا تھی؟ حسین نے کوئی غم آنے ہی نہیں دیا تھا. اللہ اکبر. حسین جیسے بادشاہ نے بھتیجے پہ کوئی پریشانی آنے نہیں دی تھی. اجرکم اللہ الزہرا. بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے. ہاں عزادارو، آخر آ گئی کربلا، آ گئی شب عاشور. جب آئی نا شب عاشور، حسین مناجات کر رہے ہیں،
حسین کو محسوس ہوا میرے پہلو میں کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھا قاسم بھیا حسن کی نشانی، کہا قاسم بیٹے رات کے اس وقت آپ کو ماں کے پاس ہونا چاہیے۔ کہا چچا ماں نے ہی بھیجا ہے۔ ماں کہتی ہے چچا سے پوچھ کے آج صبح قاسم کی شہادت کب ہے؟ عزادارو بھیا حسن کی نشانی تھی۔ حسین نے جواب کوئی نہیں دیا۔ قاسم نے پھر پوچھا، حسین قاسم کو چومتے جاتے ہیں۔ کہا بیٹے، حسین جواب کوئی نہیں دے رہے۔ عزادارو قاسم نے پھر پوچھا۔ اب حسین نے کہا قاسم صبح تو علی اصغر بھی مارا جائے گا، ہاشمی خون تھا، تڑپ کے رہ گیا۔ کہا مولا کیا اصغر میدان میں مارا جائے گا؟ حسین کیسے بتائیں اصغر میدان میں؟ اجرکم اللہ، مولا یہ خیام پہ حملہ کریں گے۔ کہا نہیں کیسے بتائیں حسین، اصغر میدان میں مارا جائے گا، خیام پہ حملہ بعد میں ہوگا۔ پس عزادارو حسین نے قاسم کو بھیج دیا۔ ماں کی ایک ہی بات، قاسم سب سے پہلے تو قربان ہو۔ لیکن روز عاشور آ گئی، قاسم زندہ نظر آتا ہے۔ کوئی ایسی ماں دیکھی جس کا بیٹا مر نہ رہا ہو بھی بیوہ؟ اجرکم اللہ، جی حوصلے کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، منزل تو لانی ہے، ہو بھی بیوہ۔ جب بھی قاسم نظر آتا تھا ماں کہتی تھی زندہ کیوں ہے؟ حسین کے پاس جاتے تھے، حسین اجازت نہیں دیتے تھے۔ پریشان ہے بی بی ام فروا۔ اچانک یاد آیا حسن نے وقت آخر کہا تھا اگر کوئی پریشانی بنے اس وصیت کو کھول لینا۔ وصیت کو کھولا، لے کے آئی ہیں بی بی زینب کی خدمت میں۔ حسین سے احتراماً بات نہیں کرتی تھی۔ عزادارو بی بی کو بھائی کی تحریر ملی۔ اللہ بہنوں کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ اللہ نہ کرے کسی بہن کا بھائی مر گیا ہو، 10-12 سال گزر جائیں، بہن کو گھر سے بھائی کی کوئی پرانی چیز مل جائے، لے کے باقی بہن بھائیوں کے پاس آ جاتی ہے، آؤ تمہارے بھیا کی نشانی ملی ہے۔ کوئی 12 برس کے بعد زینب کو بھیا کی ایک نشانی ملی، لیکن لکھا تھا جب قاسم موت کی اجازت مانگے، قاسم کو اجازت دینا حسین پہ شہید ہونے کے لیے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اب عزادارو قاسم کو اجازت ملنے لگی۔ حوصلے کے ساتھ حسین تیار کروا رہے ہیں۔ بی بی ام فروا گئیں، وہ امامہ لائیں جو حسن کا تھا۔ حسن کا امامہ پہنایا، ابھی نہیں انتظار کیجئے گا، آپ توجہ میری جانب رکھیے گا۔ حسن کا امامہ پہنایا، دیکھنا میری طرف سارے عزادار۔ اب باری تھی قاسم کے زین پہ بیٹھنے کی۔ جانتے ہو عزادارو حسین نے قاسم کو زین پہ کیسے سوار کیا؟ عزادارو قاسم کو زین پہ بٹھانا تھا، اشارہ دیکھنا میری طرف، حسین نے قاسم کو اٹھایا، زین پہ بٹھایا۔ ایک روایت کا قاسم کو زرہ پوری نہیں آتی تھی، حسین نے بغیر زرہ کے بھیجا، یعنی اپنے الفاظ میں کہہ رہا تھا جیسے اللہ راضی۔ قاسم میدان میں آ گیا، عباس کا شاگرد تھا، شامی پہلوان کے 7 بیٹے فنار کیے۔ عزادارو اب فوجوں نے کہا ارے مل کے حملہ کرو، دائیں کے گھوڑے بھی آ گئے، بائیں کے گھوڑے بھی آ گئے، ادھر گھوڑے دوڑے، ادھر قاسم گھوڑوں کے درمیان تھا۔ عزادارو صدا دی چچا قاسم کی مدد کو آؤ۔ عزادارو حسین اکبر کے لاشے پہ کیسے گیا تھا؟ کبھی دائیں گرتا تھا،
کبھی بائیں گرتا تھا، جو اکبر کے لاشے پہ گر گر کے گیا تھا، قاسم کے لاشے پہ ایسے گیا جیسے شاہین جاتا ہے، لیکن جب لاشے پہ پہنچا قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا۔ عزادارو 2 سنتیں ادا ہو گئی، حسن کی شہادت بھی قاسم کو ملی، حسین کی شہادت بھی ملی۔ حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹے تھے، قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ حسین پہ بھی لاشیں دوڑے تھے، قاسم پہ بھی لاشیں دوڑ گئے، لیکن ایک فرق تھا، جب حسین پہ لاشیں دوڑے ارے حسین کی روح موجود تھی، لیکن جب قاسم پہ لاشیں دوڑے ارے روح موجود تھی۔ دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ گئے، ارے قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔